اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند، ڈائس پر تشریف فرما، آفتاب آسمان علم و ہدایت کے آفتاب اور مہتاب نما علماء کرام، دانشور حضرات، ملت اور تحریک کے قائدین، آج کے اس کانفرنس میں شریک علماء کرام، دانشور حضرات، عالمات، عمائدین شہر، سنادید شہر، مجھ سے کہا گیا ہے کہ ملک کی بدلتی صورتحال اور ہمارا لاہی عمل یا ہماری حکمت عملی، زمانہ ہمیشہ رنگ بدلتا رہا ہے، یہ ازل سے اس کا طریقہ رہا ہے، اور ماضی قریب کا بھی اگر مطالعہ کرتے ہیں تو مسلسل زمانہ رنگ بدلتا رہا ہے۔ 1970 اور 1980 کے دہے کا مطالعہ کرتے ہیں تو عالمی سطح پر اسلام کا بول بالا ہو رہا تھا، اسلامی نظام کے قیام کی باتیں ہو رہی تھی، ایرانی انقلاب آیا تھا، اشتراکی نظام کو شکست نصیب ہوا تھا، تحریکات اسلامی اسمبلی اور پارلیمنٹس میں پہنچ رہے تھے، اسلام کا معاشی نظام، سیاسی نظام، خاندانی نظام، ان سب امور پر علمی مباحث اور علمی کتابیں لکھی جا رہی تھی۔ یہ دور تنظیموں کے قیام کا دور تھا، ملکی سطح پر بھی عالمی سطح پر بھی بہت سی تنظیمیں، بہت سے ادارے قائم ہوئے۔ پھر اس کے بعد 1990 کا دہا آتے آتے اسلاموفوبیا کا دور شروع ہوا، کتابوں میں، لٹریچر میں اسلام کا تمسخر کیا جانے لگا۔ اسی زمانے میں پروفیسر سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب آئی تھی، کلیش آف سیولائزیشنز، تہذیبوں کا تصادم۔ اس کتاب نے پوری دنیا کو ایک نیا رخ دیا اور یہ بتایا کہ دنیا میں مختلف تہذیبیں، مختلف مذاہب جو پائے جاتے ہیں، ان کے درمیان تعامل اور تعاون اور اشتراک کے بجائے تصادم کا نقطہ نظر اس نے دیا۔ اور یہ 1990 کے دہے میں یہ سلسلہ شروع ہوا، اس پر بہت سی علمی کتابیں آئیں، اور 2000 کے شروع ہونے کے ساتھ 9/11 کا واقعہ ہوا۔ پھر 2000 کے دہے میں ہندوستان میں بالخصوص اور عالمی سطح پر دہشت گردی کے نام پر مسلم نوجوانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ پھر اس کے بعد 2010 کے دہے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو بالخصوص اس ملک میں موضوع بحث بنایا گیا، اور ابھی مولانا احمد سراج قاسمی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اصل میں وہ مسلمانوں کو دفاعی پوزیشن میں لے آنے کے لیے اسلام پر وہ حملے کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور آبرو کو موضوع بحث بنا رہے تھے۔ خواتین کا موضوع آج بھی زیر بحث ہے۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں آج کے دور میں عقلی طور پر سائنٹیفیکلی اپنے عقیدے کا پرچار نہیں کر پاتے۔ کسی عیسائی سے آپ بات کر لیجئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس ملک میں ہم ہاسپٹلز کا جال بچھائے ہوئے ہیں، اس ملک میں سکولز کا جال بچھائے ہوئے ہیں، مگر اپنے عقیدے کا تعارف نہیں کرا سکتے۔ کسی سکھ بھائی سے پوچھ لیجئے تو کہیں گے کہ ساری دنیا میں ہم نے لنگر قائم کر رکھے ہیں، لیکن اپنے عقیدے کا عقلی طور پر، منطقی طور پر تعارف نہیں کرا سکتے۔ ایسے ہی دیگر لوگوں کا معاملہ بھی ہے۔
لیکن صرف اسلام ہے اور مسلمان ہی جو دنیا میں کھڑے ہو کر اپنے عقیدے کا، نصب العین کا کھلم کھلا تعارف کرا سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ مائی مسلم فرینڈز نام کی مصنفہ، اس کتاب کی مصنفہ نے لکھا ہے کہ ساری دنیا میں اگر کوئی قوم سیریسلی ریلیجیس ہے اور ریلیجن کے بارے میں سینسیٹیو ہے تو صرف واحد قوم ہے مسلمان قوم۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس اپنے مذہب کے سلسلے میں وہ سینسیٹیوٹی نہیں پائی جاتی۔ ایک انٹلیکچوئل نے کہا کہ if you do not stand up for something, you fall for everything۔ جب آپ کسی چیز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ ہر چیز کے لیے گرنے لگیں گے۔ مسلم امت بہت سے معاملات کے لیے کھڑے ہو جاتی ہے، اپنے رسول کی عصمت اس کے لیے عزیز ہے، قرآن کا احترام اس کے پاس موجود ہے، وہ شریعت کے معاملے میں سینسیٹیو ہے۔ اگر کوئی اس پر حرف زنی کرتا ہے تو پوری امت کھڑی ہوتی ہے، امت سینسیٹیو ہے۔ If you do not stand up for something, you start falling down for everything۔ جب آپ کسی چیز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تو ہر چیز کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی دیگر قوموں کا معاملہ یہ ہے کہ they fall for everything، ان کے ہاں کسی چیز کے لیے سینسیٹیو نہیں ہے۔ یورپ میں نعوذ باللہ ٹی شرٹ میں جیسس واز اے گے لکھ کر پھر سکتا ہے، کوئی اس کو ڈانٹنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کے خلاف انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اتنی دنیا اپنے مذہب کے بارے میں انسینسیٹیو ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہی جو اپنے دین کا اس گئے گزرے دور میں بھی کھڑے ہو کر دنیا کے سامنے تعارف کراتے ہیں۔ نہ صرف تعارف کراتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ تمہارے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے، آؤ اس دین کی طرف۔ یہ ان کو کھلتی ہے اس کے ڈیفینسو پوزیشن میں لے آنے کے لیے۔ جو ملک کی صورتحال بدل رہی ہے اس میں نے بتایا کہ 10 کے بعد کے دہے میں اسلام کو موضوع بحث بنایا گیا، اس سے پہلے تو مسلمانوں کو موضوع بحث بنایا جاتا تھا۔ یہ صورتحال ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں بالخصوص آزادی کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کا زوال ہوا، اس کے بعد یہ کہ 1865 کی جنگ ہوئی، اس کے بعد انگریزوں کا دور آیا، 1947 کا دور آیا، ملک آزاد ہوا، ملک تقسیم بھی ہوا، اور آزادی کے بعد مسلمانوں پر پے در پہ مظالم ہوئے اور ہزاروں فسادات ہوئے، اور بالخصوص نارتھ انڈیا میں ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک فسادات کا سلسلہ چلا رہا۔ اس سلسلے میں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اس ملک کے مسائل میں سے 2 مسئلوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے اس بات پر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر انسانیت کی عظمت اور انسانیت کی تکریم پامال ہو رہی ہے اور اس کا کوئی ذرا برابر لحاظ نہیں ہے۔ قرآن نے تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسانوں کو بہت ہی تعظیم عطا کی، تکریم عطا کی، بلند مقام عطا کیا، لیکن یہ ہے کہ آج ہندوستان میں جو شدید مسائل ہیں ان میں سے یہ کہ انسانوں کی کوئی تعظیم نہیں ہے، انسانوں کی کوئی تکریم نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ لکھی کہ یہاں کے عوام اور یہاں کے خواص کے اندر جو انسینسیٹیوٹی پائی جاتی ہے، جو ضمیر کی مردنی پائی جاتی ہے، حالات جیسے کچھ بھی ہو، کتنے حالات بگڑ رہے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، ظلم ہوتا ہے، عورتوں پر مظالم ہوتے ہیں، پچھڑی ذاتوں پر مظالم ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف فسادات ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں کا پڑھا لکھا طبقہ بھی اور یہاں کا عوام بھی زبان سادے رہنے اور خاموش رہنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ ضمیر کی مردنی ہے۔ یہ 2 بڑے مسائل کا تذکرہ کیا، اور علی میاں نے جو لکھا آج بھی یہ بات صادق آتی ہے اس ملک کے سلسلے میں، جس طرح سے یہ ملک آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ترقی بعض معاملات میں کر رہا ہے، لیکن ہیومن انڈیکس میں وہ تنزل کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت احتساب ہے۔ امت مسلمہ کے دانشور حضرات، امت مسلمہ کے قائدین، امت مسلمہ کے علماء بہت ہی اہم ذمہ داری انہیں ادا کرنی ہے، ان کے کاندھوں پر وہ ذمہ داری آتی ہے۔ تو ہماری کیا حکمت عملی ہو؟ وہ 4 حکمت عملی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلی حکمت عملی یا پہلا ہمارا کام یا پہلی ہماری اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ استقامت۔ نمبر 2 مزاحمت۔ نمبر 3 ایک انقلابی اور تعمیر ملک کی دعوت، اور نمبر 4 جماعتوں کی اجتماعیت۔ یہ میں نے ایک خاص طور پر یہ اصطلاح میں نے استعمال کی ہے کہ جماعتوں کی اجتماعیت، ان کی شیرازہ بندی ہو۔ یہ 4 وہ اسٹریٹجیز ہیں جو اہم ترین ہیں، جو سیریس ہیں، جو پریورٹی کی بنیاد پر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز ہے وہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر استقامت کو باقی رکھا جائے۔ حالات کا جب دباؤ ہوتا ہے تو اس کا کمزور طبقہ گھٹنے ٹیکنا شروع کرتا ہے، ان میں سے کمزور اور بود ایمان کے لوگ کھسکنے لگتے ہیں۔ علی میاں رحمت اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے
اس کتاب میں تو انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ دنیا میں کبھی ارتداد بڑے پیمانے پر نہیں ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ ہوئے اور فتنہ ہوا اور جلد ختم ہو گیا. اور کوئی مرتد ہوتا تھا تو پورے سماج سے وہ کٹ جاتا تھا، اسے مندر جانا پڑتا تھا، اسے اپنا تلک لگانا پڑتا تھا، نام بدلنا پڑتا تھا. دنیا میں ایسے بہت ہی کم واقعات ہوئے ہیں، لیکن کہا کہ اس دور میں جو فکری ارتداد ہو رہا ہے، نام مسلمان کا ہے اور لباس مسلمان کا ہے اور خاندان مسلمان کا ہوتا ہے، لیکن فکری طور پر جس طرح سے اسلام سے نئی نسل دور ہوتی جا رہی ہے، کہا کہ پوری تاریخ، اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ارتداد ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. اور آج اینگر جو جنریشن ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، ہمیں سمجھنے کی ذمہ داری ہے کہ اینگر جنریشن کو ہم اسلام اگر لاجیکلی، انٹلیکچولی، عقل کی بنیادوں پر سمجھا نہیں پاتے تو پھر وہ اسلام سے دور ہونے لگتے ہیں. ابھی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی بتایا کہ عقلی بنیادوں پر، منطق کی بنیادوں پر، لاجک کے ساتھ، ریشنلٹی کے ساتھ اسلام کی دعوت نئی نسل کو، خود ہماری نسل کو سنانے کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم ترین ذمہ داری ہے. اور قرآن نے یہ بتایا کہ جب استقامت ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت بھیجتا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کہا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان پر استقامت دکھائیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. مفسرین نے لکھا کہ اس دنیا میں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن فرشتے نازل ہوتے ہیں تو آدمی دو پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف کہتے ہیں جو فیوچر میں ہونے والا ہے جسے ہم انگزائٹی کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں جو پیچھے گزر چکا اس کا غم جسے انگزائٹی کہتے ہیں. ڈپریشن اور انگزائٹی سے جو لوگ بچ جاتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ان پر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مستقبل کا تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے اور پیچھے جو کچھ گزر چکا اس پر مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر موت کے وقت بھی یہ فرشتے آتے ہیں اور مسلمانوں کو خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو جنت میں، اللہ تعالیٰ کی جنت میں. تو یہ ارتداد کا جو دور ہے، فکری ارتداد کا دور، اس میں استقامت پیدا کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اور استقامت کے سلسلے میں اسکالرز نے لکھا ہے کہ ایمان میں استقامت، عمل صالح کی ترغیب اور گناہوں سے اجتناب. آج کے دور میں یہ تینوں چیزوں کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا سب سے بڑا ٹول خطبات جمعہ، تقاریر اور وہ تصانیف جو ہمارے علماء کرام لکھتے ہیں، ان تینوں کے ذریعے سے بار بار اس موضوع کو اٹھایا جانا چاہیے. ایمان کو عقلی طور پر سمجھانے کی ضرورت ہے، عمل صالح کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے. نئی نسلوں کا پرابلم ہے، نماز کو نہیں جاتے تو ماں باپ بھی بگڑ جاتے ہیں، گھر کے اندر پریشانی ہوتی ہے، ماں باپ اور بچوں کے درمیان ایک رسہ کشی پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقلی طور پر بچوں کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے کہ کیوں نماز پڑھنی چاہیے، نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کی حیثیت کیا ہے. اس کی فقہی باتوں کے علاوہ منطقی باتیں جو دل میں اتر جائیں وہ ہم بیان نہیں کر پاتے، اس لیے پریشانی ہوتی ہے. تو استقامت کے سلسلے میں خطبات جمعہ کا پلیٹ فارم انتہائی اہم ترین پلیٹ فارم ہے. لیکن آپ تو یہاں جو جمع ہیں مجھے معلوم ہے کہ سماج کا کریم ہے، سماج کا یہ مکھن ہے، سماج کا یہ اعلیٰ طبقہ ہے امت مسلمہ کے علماء کا. لیکن عام طور پر جب نیچے جاتے ہیں تو خطبات جمعہ دیکھ لیجئے ان موضوعات کی بجائے وہ فقہی اختلافات کا موضوع ہوتا ہے، وہ جماعتی تعصب کا موضوع ہوتا ہے اور دیگر موضوعات ہوتے ہیں جس پر گفتگو ہوتی ہے. اور امت کی تعمیر کے بجائے، امت کے اندر استقامت کی دعوت کے بجائے امت کے اندر افتراق پیدا ہونے لگتا ہے. تو یہ ہمارا کام ہے کہ علماء کو جوڑیں، 50-100 علماء کو کہیں کہ ہم یہ گروپ بناتے ہیں اور ہر چہارشنبہ یا جمعرات کی شام ہم آن لائن ملاقات کرتے ہیں اور اس ویک کا جو سینسیٹیو ایشو ہے اس پر پورے جمعہ کا خطبہ ہوگا. اس کے موضوعات کیا ہوں گے، اس کا مواد کہاں ملتا ہے، اس کو شیئر کر کے چھوڑ دینا چاہیے. باقی ہر عالم دین اپنے اپنے سماج کے لحاظ سے اس پر گفتگو کر سکتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ استقامت پیدا کرانی چاہیے. فٹ بال میچ ابھی کل ختم ہوا، آپ نے دیکھا کہ فٹ بال میچ میں سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جس کے پاس اسٹیمنا ہو،
1.5 گھنٹے کے میچ کے بعد پھر ایکسٹرا ٹائم آدھے گھنٹے کا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھی میچ ختم نہ ہو تو پھر جو ہے پینالٹی شاٹ لگانی چاہیے۔ اس پورے مرحلے میں جس کے اندر اسٹیمنا ہوتا ہے، جو استقامت کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، وہی پلیئر جیتتے ہیں، اور جو تھک جاتے ہوں، جو گھٹنے ٹیک دیتے ہوں، جو انجیور ہو کر چلے جاتے ہیں، وہ ٹیم ہار جاتی ہے۔ تو اس امت مسلمہ کے ذمہ بھی ایک بہت بڑا گول ہے، ایک بہت بڑا نصب العین ہے، ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اس کے لیے وہ جو اسٹیمنا چاہیے، وہ اسٹیٹ فاسٹنس چاہیے، وہ استقامت چاہیے، ایمان اور عمل صالح اور گناہوں سے اجتناب کا۔ یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام ہے وہ ہے مزاحمت کا۔ جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں ان میں مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو جذباتی ہو جاتا ہے، ایموشنل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے فیس بک کے والز پر، سوشل میڈیا میں بہت سی باتیں ایسے لکھتا ہے جس سے ان کی افسردگی، جس سے ان کی مایوسی کا اظہار ہوتا ہے، جس سے ان کے فرسٹریشن کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہے جب وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو علماء کے خلاف اپنا بخار نکالتے ہیں، جماعتوں کے خلاف وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، مذہبی ذمہ داروں کے خلاف وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ ہماری نئی نسل کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ اس وقت باطل کی طرف سے یلغار ہے اور اسلام پر جو کچھ نکتہ چینی کی جاتی ہے، عیب چینی کی جاتی ہے، اس سے ہمیں مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا واحد مذہب ہے جو عقلی بنیادوں پر کسی بھی سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ کوئی خدا کا انکار کرے، کوئی پرابلم نہیں، ہم کھڑے ہو کر جواب دے سکتے ہیں۔ کوئی کہے کہ 100 خدا موجود ہیں، کھڑے ہو کر علمی طور پر ہم جواب دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے الزامات نہیں عائد کیے گئے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ شاعر ہے، یہ سحر زدہ ہے۔ قرآن نے ان الزامات کو چھپایا نہیں، بلکہ قرآن میں اسے محفوظ کر دیا اور بتایا کہ کوئی بھی الزام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جائے، ہمارے اندر اتنی علمی صلاحیت ہے کہ ہم کھڑے ہو کر دنیا کے سامنے جذباتی ہوئے بغیر، رد عمل کا اظہار کیے بغیر، منفی نقطہ نظر اپنائے بغیر، مثبت طریقے سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دنیا کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں۔ ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آخرت کا انکار کرتا ہے، کوئی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی بھی الزام لے آئے، اسلام کے اندر اتنی چیزیں موجود ہوئی منطقی طور پر کہ ریشنلٹی کی بنیاد پر ہم سمجھا سکتے ہیں۔ تو مزاحمت کرنا، یعنی جو یلغار ہے، جو باطل کے طرف سے اسلام پر نکتہ چینی ہے، اس کے لیے مسلمان نوجوانوں کے اندر ریزسٹنس پیدا کرنا اور انہیں بتانا کہ تمہارا کام ہے کہ تم کھڑے ہو اور کوئی بھی الزام ہو تو منطقی طور پر جواب دیں۔ جہاں قانونی کارروائی کرنی چاہیے وہاں قانونی کارروائی کی جانی چاہیے، جہاں رائے عامہ کی تربیت کرنی ہے وہاں رائے عامہ کی تربیت کرنی ہے، جہاں اچھے لوگوں انٹلیکچوئلز کو جمع کرنا ہے وہاں انٹلیکچوئلز کے درمیان ہمارے نقطہ نظر کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ مزاحمت ایک بہت اہم ترین ضرورت ہے۔ قرآن نے بتایا والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، جب ان کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہے، ان پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، وہ انتقام لیتے ہیں۔ دور جدید میں بدلہ لینے کا یہی طریقہ ہے کہ میڈیا کا جواب میڈیا سے دیا جائے گا، ڈیبیٹ کا جواب ڈیبیٹ سے دیا جائے گا، آرٹیکل کا جواب آرٹیکل سے دیا جائے گا، قانون کا جواب قانون سے دیا جائے گا۔ یہی تو جواب دینا ہے، یہی تو وہ انتقام ہے۔ آج کے دور میں انتقام لینے کے جو ٹولز موجود ہیں اس کے ذریعے سے مزاحمت کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اختتام پر جو ٹکڑا ملتا ہے وہ ہے کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، یعنی یہ کہ جاہلیت میں بھی اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، صاحب خیر موجود ہوتے ہیں اور امن پسند ہوتے ہیں، عدل پسند ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ وہ اسلام میں بھی جب آتے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں جبکہ وہ اسلام کو سمجھیں۔ ہمارا کام ہے کہ اسلام کی دعوت تم تک پہنچائیں۔ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، بڑے بڑے رائٹرز، بڑے بڑے جو جورسپروڈنس کے ماہرین ہوتے ہیں اور ججز ہوتے ہیں اور لائرز ہوتے ہیں اور میڈیا پرسنز ہوتے ہیں، ان تک پہنچنا اور انہیں اپنا نقطہ نظر سمجھانا، جہاں ضرورت ہو لیگل ایکشن لینا، یہ مزاحمت کے لیے ضروری ہے۔ اسے سوشل میڈیا سے یہ جنگ نہیں لڑی جاتی، جذبات سے یہ جنگ نہیں لڑی جاتی۔ امت کے کچھ گروپ کے حوالے کر دیں، وہ اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ جہاں جس سے ملاقات کرنی وہاں ملاقات کریں گے، ذہن سازی کریں گے، رائے عامہ کی تربیت کریں گے اور لیگل ایکشن لینا ہو تو لیگل ایکشن لیں گے۔ نمبر 3 وہ یہ ہے کہ ہمیں مزاحمت کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارا جو کام بنتا ہے وہ ہندوستان میں ہمیں ایک نئی دعوت ہندوستان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہندوستان میں ہمیں ایک نئی دعوت کے علم بردار بننا ہے۔ محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند، آپ نے مستقل آرٹیکل میں یہ لکھتے ہیں اور یہ بات پوری امت کو کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو فریم آف مائنڈ ہے
وہ یہ ہے کہ ایک قومی تصادم میں ہم بھی ایک فریق بنے ہوئے ہیں. ہماری ساری گفتگو قومیت کی گفتگو ہے. ہماری ساری بحث اپنے مسائل سے دلچسپی اور اپنی محرومیوں کا رونا اور اس کی شکایت ہے. ہم قوموں میں سے ایک قوم نہیں، ہم ذاتوں میں سے ایک ذات نہیں. بار بار وہ کہتے ہیں ہم کمیونٹیز میں سے ایک کمیونٹی نہیں، ہم برادریوں میں سے ایک برادری نہیں. ہم تو دائی امت ہیں، اخرجت للناس ہیں ہم تو ہمارا کام یہ ہے کہ بجائے ہم اپنے مسائل کا رونا روتے، اپنے مسائل کے شکوے شکایات کرتے، اپنی محرومیوں کا تذکرہ کرتے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ملک کی تعمیر کے لیے ایک نیا منصوبہ سامنے پیش کر دے. بتائیے کہ اگر یہاں کی اکانومی کو درست کرنے کے لیے اسلام کی بنیاد پر اگر ہم ایک معاشی نظام پیش کریں تو کون ہے جو انکار کر سکتا ہے، بشرطے کہ علمی سطح پر اسے پیش کیا جانا پڑے گا. یہاں کے سیاسی مسائل کے لیے اگر ہم اس کا کوئی متبادل پیش کرتے ہیں تو یہاں کا انٹلیکچوئل طبقہ ضرور آگے بڑھے گا، بشرطے کہ ان کی سطح پر اسے پیش کیا جائے. یہاں عورتیں جہاں مظلوم ہیں، ان کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، اور اسلام عورتوں کے سلسلے میں جو مقام دیتا ہے اگر انٹلیکچولی اس سطح پر ہم دنیا کے سامنے پیش کریں تو کیا یہاں کی مظلوم خواتین، یہاں کی وہ خواتین جن پر مسلسل صدہا برس سے مظالم ہوتے رہے ہیں، کیا وہ آپ کے حامی نہیں بنیں گے؟ یقیناً بنیں گے. تو اس ملک کی تعمیر کے لیے یہاں ان ایمپلائمنٹ موجود ہے، تو امپلائمنٹ جنریشن کے جو نئے طور طریقے ہو سکتے ہیں اگر اس پر ہم کام کریں تو اس ملک کی تعمیر میں ہمارا بڑا کردار ہو سکتا ہے. تو ہماری دعوت بنیادی نکات کی بھی دعوت ہوگی، توحید، رسالت، آخرت اور اخلاقیات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی تعمیر کے لیے ہمارے پاس ایک نقشہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایک بلو پرنٹ ہونا چاہیے. ہمارے خطبات جمعہ کا وہ حصہ بنے، ہماری تحریروں کا وہ حصہ بنے، اور ہماری گفتگوؤں کا وہ حصہ بنے. لیکن وہ دعوت ہمارے ذہنوں میں ہے نہیں، موجود نہیں ہے. جب بھی دعوت سوچتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم وہ بنیادی دعوت ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن اس ملک کی تعمیر کا ایک نیا نقشہ اور ایک نئی دعوت ہندوستان کے سامنے پیش کریں. یہ تیسرا لاہی عمل ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہے. دیکھیں فٹ بال میچ آپ نے دیکھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ٹیم جب گول، یہ جو تیسری بات ہے ایک دعوت پیش کرنا، یہ ہمارا گول ہے. اس ملک کی ہم تعمیر کریں گے، اس ملک سے ہم ظلم کا ازالہ کریں گے، اس ملک میں ہم ناانصافی کو ختم کریں گے، اس ملک سے ہم غربت کا ازالہ کریں گے، اس ملک میں ہر انسان کو عزت اور تکریم ملے، یہ ہمارا گول ہے. اور گول تک پہنچتے کب ہیں؟ جب نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. کسی بھی ٹیم کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک ہی پلیئر وہاں کونے سے لے کر اس کونے تک جاتا ہو، اس اینڈ سے اس اینڈ پر جا کر گول مارتا ہو، ایسا کبھی آپ نے نہیں دیکھا. بیوٹیفلی پاس کرتے ہیں، سسٹمیٹک طریقے سے ایک دوسرے کو پاس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور جب فائنل ڈی پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں ایک آدمی پاس کرتا ہے اور ایک آدمی کے سٹروک سے گول پڑ جاتا ہے. لیکن وہ گول صرف اس کا نہیں ہے، وہ پورے 11 کھلاڑیوں کا ہے. جو گول کیپر دور کے اینڈ پر کھڑا ہے اس کا بھی اس گول میں حصہ ہے. اس گول کی حفاظت کرتے ہوئے 2-4 ڈیفینڈرز بیک میں موجود ہوتے ہیں، ڈیفینڈرز وہ آگے نہیں جاتے، ان کا بھی حصہ ہوتا ہے اس گول میں. تو 11 لوگوں کا وہ گول ہوتا ہے، حالانکہ کک شاٹ ایک نے مارا. یہی حال ہندوستانی مسلمانوں کی جماعتوں کا ہے. یہاں جو مختلف جماعتیں ہیں وہ اگر اس بات کو طے کر لیں کہ ان کا ایک نیٹ ورک ہوگا، وہ لوز نیٹ ورک ہی صحیح، ان کی ایک اجتماعیت ہوگی، وہ ہلکی پھلکی اجتماعیت صحیح، وہ کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ پاس کریں گے جس طرح سے فٹ بال کو پاس کرتے ہیں، وہ مسائل کے حل کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. تبلیغی جماعت ایک ایشو پر کام کرے گی، جماعت اسلامی ایک ایشو پر کام کرے گی، جمعیت العلماء اپنے ذمہ ایک کام لے لے گی، اور سب کے درمیان ایک کوارڈینیشن ہوگا. ایک گول کی خاطر تبلیغی جماعت اپنے پیرائے پر کام کر رہی ہے، جماعت اسلامی اپنے پیرائے پر کام کر رہی ہے، اور جمعیت العلماء اپنے انداز سے کام کر رہی ہے، اور مختلف جماعتیں ہیں. یہ سب جماعتیں ایک گول کے لیے الگ الگ رول پلے کریں گے. جیسے کہ ڈیفینڈر ایک رول ہوتا ہے، سینٹر فارورڈ ایک رول ہوتا ہے، رائٹ اور لیفٹ کا پاس کرنے والا ایک رول ہوتا ہے. اسی طرح سے مختلف امت کی جماعتوں کے درمیان یہ صورتحال مرکز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے یا تو امیر جماعت ان کو بلاتے ہیں یا امیر جماعت وہاں چلے جاتے ہیں، اور ہر ایشو پر بڑے اوپر کی سطح پر یہ کوارڈینیشن بہترین طور پر پایا جاتا ہے. لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ کوارڈینیشن نچلی سطح پر کیوں نہیں ہو پاتا ہے، اور جب نیچے اور چلے جاتے ہیں تو یہ کوارڈینیشن کیوں نہیں ہوتا. ایک دوسرے کے ساتھ اسٹیجز شیئر کیوں نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اجتماعات میں شریک کیوں نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے الفاظ اپنے ساتھیوں سے کیوں نہیں کہتے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے، میں اسی پر توجہ دیتا ہوں، لیکن ان کا کام بھی اچھا ہے، اگر آپ کو اچھا لگے تو وہاں جا کر کام کریں. ہم ان کے لیے دعا
دعا کرتے ہیں وہ بھی ہمارا کام کرتے ہیں. یہ اگر فراخ دلی، وسعت قلبی، اعلیٰ ظرفی اور نیٹ ورکنگ پیدا ہو جائے تو گول ایک ہوگا، لیکن مختلف جماعتیں آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ بہترین طور پر کام کر سکتے ہیں. یہ وہ 4 لاہی عمل ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم استقامت امت کے اندر پیدا کریں تو نئی نسلوں کو محفوظ کریں گے. نمبر 2 یہ ہے کہ جو یلغار ہے اس کے خلاف خاموش نہیں بیٹھنا ہے، مزاحمت کرنی ہے، لیکن مزاحمت وہ سوشل میڈیا پر نہیں، گلیوں پر نہیں، سڑکوں پر نہیں، اس کے جو پلیٹ فارمز ہیں، اس کے جو ذمہ داران ہیں، اس کے جو گروپس ہیں، اس کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان کے ذریعے سے ہوگا. نمبر 3 ہے کہ اس ملک کی تعمیر کے لیے ایک نئی دعوت کو لے کر اس امت کو اٹھنا پڑے گا. اور نمبر 4 یہ ہے کہ یہاں جو مختلف جماعتیں، مختلف ادارے، مختلف شخصیات، مختلف انسٹیٹیوشن جو پائے جاتے ہیں، ان سب میں ایک دوسرے کا رشتہ وہ ہے فریق کا رشتہ، نہیں رفیق کا رشتہ ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ وہ پارٹی ٹو ایچ ادر نہیں، پارٹ آف ایچ ادر ہیں. اگر یہ رشتہ قائم ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہاں اس ملک کی صورتحال بدلے گی، مسلمانوں کی بھی عزت و تکریم میں اضافہ ہوگا، عام انسان بھی یہاں خوشحال زندگی بسر کریں گے، اور اس ملک پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.